السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ پاکستان کی سیاست میں ایک بھونچال آیا ہوا ہے۔ ہم نے سماج کی تقسیم نفرت کی بنیاد پر کر دی ہے، اور اس وقت جو صورتحال ہے اس کے نتیجے میں دلیل، منطق، جواز، تبادلہ خیال، تحمل، برداشت، یہ الفاظ سب تحلیل ہو کر رہ گئے ہیں۔ اگر آپ کسی ایک شخص کے ساتھ ہیں تو درست، اگر نہیں ہیں تو پھر مغلظات کا ایک طوفان ہے جو آپ کا تعاقب کرے گا، اور آپ کو کہیں سر چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی۔ یہ رویے جو ہیں یہ پاکستان کے سماج کے لیے بہت خطرناک ہیں۔ سیاسی اختلاف رائے سب کا حق ہے، اور ظاہر ہے کہ اس اختلاف رائے سے جب عدم برداشت جنم لیتی ہے تو پھر نفرت کی ایک ایسی لہر برپا ہوتی ہے جو حالات اور واقعات کو اس نہج پر لے جاتی ہے جہاں پر صرف فاشزم رہ جاتا ہے، اور اس کے نتائج جو ہیں وہ کچھ اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نے جن روایات کو سائیڈ لائن کر دیا ہے ان کو جو ہے دوبارہ سے کسی بھی طریقے سے اجاگر کرنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ معاملہ بڑھتا چلا گیا تو پھر حالات اور واقعات کسی کے قابو میں نہیں رہیں گے، اور اس کے براہ راست اثرات جو ہیں وہ پاکستان کی اقتصادی صورتحال پر پڑ رہے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ اب کھائی کے دھانے پر کھڑا ہے۔ پاکستان کو جون اینڈ تک $8 ارب کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں آج سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 1600 پوائنٹس گری ہے۔ ڈالر جو ہے وہ انٹر بینک میں 188 روپے پر پہنچ گیا ہے۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح جو ہے اگر اعداد و شمار درست مان لیے جائیں تو 12% نہیں، اس سے کہیں زیادہ ہے۔ بے روزگاری جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، وسائل ہمارے محدود ہو رہے ہیں، سرمایہ کاری آ نہیں رہی ہے، اور یہ جو ایک بات کہی جا رہی تھی کہ شاید بریدنگ سپیس مل جائے سعودی عرب سے، یو اے ای سے، چائنا سے، وہ بریدنگ سپیس تو کیا ملتی، الٹے چائنا کو $2.5 ارب واپس کرنے پڑ گئے۔ پاکستان کے زر مبادلہ کی کیفیت جو ہے وہ بھی اضمحلال کا شکار ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اس وقت ایک ایسی صورتحال میں ہے جہاں پہ معاشی ایمرجنسی جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے، اور سیاسی بالغ نظری جو ہے وہ ایک انتہائی امر ہے۔ بنیادی طور پر معاشی صورتحال جو ہے وہ ڈرائیو کرتی ہے ہر چیز کو، اور ہم نے اس وقت جس طریقے سے ادارہ جاتی مہم جوئی بھی شروع کر دی ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ایک ایک کر کے پاکستان کے جو توانا پہلو تھے جس سے یہ مملکت خداداد جو ہے یکجہتی کے لڑی میں پرویا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے تحفظ اور اس کی حفاظت کا یقین تھا، اس کو بھی سوالیہ نشان بنایا جا رہا ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات میرے آج کے مہمان، پاکستان کی معیشت پر گہری نظر رکھتے ہیں، FBR کے چیئرمین رہے، حالات اور واقعات اقتصادی طور پر ان کی فنگر ٹپس پر ہیں، شبر زیدی صاحب، سابق چیئرمین FBR۔ شبر صاحب یہ فرمائیے گا کہ پہلے میں آپ سے ایک بڑا سیدھا سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کے دھانے پر کھڑا ہے یا یہ کہ ہم اس تک پہنچنے والے ہیں؟ دیکھیے، تھینک یو ویری مچ ندیم صاحب نے مجھے موقع دیا۔ دیکھیے، پاکستان ڈیفالٹ کو اوائڈ کر سکتا ہے اگر ہم اپنی معاشی حالات 23 اور 24 میں اپنی چادر دیکھ کر پیر پھیلائیں، مگر جو ہمارا طریقہ واردات رہا ہے پاسٹ میں، اس میں مجھے 23 اور 24 میں حالات اچھے نہیں نظر آتے۔ مقصد میرے کہنے کا یہ ہے کہ اگر ہم اپنی پرانی روش پہ چلتے رہے تو پاکستان ڈیفالٹ میں چلا جائے گا۔ اس میں شبر زیدی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اس وقت کی جو صورتحال ہے، جو یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو جون اینڈ تک $8 بلین چاہیے، ظاہر ہے ادائیگیوں کا توازن بھی ہے، باقی معاملات جو ہیں وہ بھی ہیں، اور اس کے لیے ہمیں تعاون چاہیے سعودی عرب کا، UAE کا اور چین کا۔ آپ کو وہ بریدنگ سپیس دکھائی دے رہی ہے
کہ نہیں دکھائی دے رہی ہے؟ پہلے تو اس طرف بات کر لیں، پھر میں IMF کی طرف جاتا ہوں. دیکھیں بات یہ کہ بریدنگ اسپیس ہماری امید تھی کہ شاید سعودی عرب اور چائنا سے بریدنگ اسپیس مل جائے، مگر جو ابھی تک حالات بتا رہے ہیں وہ نہیں آ رہی ہے. اور مگر یہ تو جو ہم بات کر رہے ہیں بریدنگ اسپیس کی، یہ ہم بات کر رہے ہیں جون 2022 کی. مگر اگر یہ بریدنگ اسپیس مل بھی جاتی ہے تو بھی ہمارا جون 2023 اور 24 نہایت خطرناک ہے اگر ہمارے جو حالات ہیں، زمینی حقائق ہیں، ان پہ ہم نے تبدیلی نہیں کی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو آپ جو بات کر رہے ہیں، تھوڑا بہت رول اوور مل رہا ہے پاکستان کو، مگر کوئی بیسیکلی انڈکشن نہیں آ رہی جو کہ پاکستان کو مستحکم بنیادوں پہ آگے کھڑا کر سکے. تو بات صرف یہ ہے کہ پاکستان کے لیے کوئی بہت اچھی خبر نہیں ہے. شبر زیدی صاحب، ایک اور چیز بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ سرمایہ کاری زیرو ہو گئی ہے، اور جس طریقے سے آج جو 1600 پوائنٹ مارکیٹ گری ہے تو یہ تقریباً ہو گئے 300 ارب روپے، 1.5 ارب ڈالر. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو سٹاک مارکیٹ میں بیرونی سرمایہ کاری رہ گئی ہے وہ بھی باہر نکل رہی ہے، یا کیا وجہ ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے ندیم صاحب کہ یہ جو سٹاک مارکیٹ کا سلسلہ ہے پاکستان میں، اس پہ بڑی بدقسمتی یہ اس بات کی ہے کہ ہم یہ سمجھتے تھے جب ہم نے تھوڑی بہت جب یہ گورنمنٹ آئی اور اسٹاک مارکیٹ کو ایک طریقے سے میرے حساب سے بڑھایا گیا، تو ہم نے کہا جی کانفیڈنس بحال ہو گیا اور یہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا. دیکھیں جی، اور اب یہ 1600 پوائنٹ گر گئی تو اب ہم کیا جواز دیں گے. یہ بیسیکلی پاکستان میں یہ وہ کھیل ہیں جو سیاستدان، میرے حساب سے سیاستدان مافیا کے ساتھ مل کے کھیلتے ہیں، جن کی بنیاد پر پاکستان کو تباہی کی طرف لے جایا جاتا ہے. ان کھیلوں سے میرا اپنا ویو ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کی موومنٹ اور کرنسی کی ویلیویشن کو جو ریٹ ہے، اس کو آپ پاکستان میں اگنور کر دیں فار دا ٹائم بینگ، اور بنیادی طور پہ دیکھیں، کیونکہ میرے حساب سے اس میں سوائے جوئے کی اور کوئی حرکت نہیں ہو رہی ہے. یہ ایک جواری ہیں اور گیملرز بیٹھے ہوئے ہیں درمیان میں، اور وہ اپنے حساب سے کرتے ہیں. اس کو بیرونی سرمایہ کاری کے ساتھ یا اور کسی کے ساتھ نہیں مکس کریں. یہ کسی بھی لحاظ سے یہ جو مارکیٹ ہے، یہ کسی بھی لحاظ سے پاکستان کی اکنومی کی کوئی چیز ریفلیکٹ نہیں کرتی ہے. نہ اس میں کوئی سرمایہ داری آتی ہے نہ جاتی ہے. یہ کھیل گھر کا کھیل ہے. تو آپ اس کو اس بنیاد کو جنرلی میں اوائڈ کرتا ہوں. میں 4 سال اسٹاک ان کا ڈائریکٹر رہا ہوں. میرے لیے اس مارکیٹ کی کوئی اہمیت نہیں رکھتا پاکستان کی معیشت کے لیے. اس کے حوالے سے مجھے شبر زیدی صاحب ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، میرے آج کے مہمان شبر زیدی صاحب، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. شبر زیدی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے بہت ساری فالٹ لائنز ہیں، لیکن اس وقت جو ہمیں سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ IMF کے ساتھ ہے. 18 مئی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہے اس کو بڑھا کر پھر آپ ذرا تشریف لائیں تو آپ سے بات کرتے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہاں سے بھی کوئی بریدنگ سپیس نہیں ملنے کی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ IMF کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے یا کوئی پوزیشن ہوتی ہے، وہ جرنلی کسی گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہوتی، بلکہ وہ کنٹری کی پوزیشن کے ساتھ ہوتی ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ IMF سے تھوڑی اسپیس مل جائے گی، کیونکہ امریکنز کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ ساری اس بنیاد پر یہ بہتر ہو جائے گا. اور شاید IMF سے مجھے تھوڑی بہت اسپیس نظر آ رہی ہے. مگر یہ بھی ندیم صاحب میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ بھی کوئی پاکستان کے مسئلے کا حل نہیں ہے. جو بات آپ کو اگر یاد ہو کہ میں نے تقریباً 6 مہینے 7-8 مہینے پہلے یہ ایک بات کہی تھی کہ پاکستان بینک کرپٹ ہے، جب آپ سب ایک دم سے پاکستانی پریشان ہو گئے تھے
اور مجھے عمران خان صاحب کا بھی فون آیا کہ دیکھو تم نے بہت زیادہ بات کر دی، اور یہ میں نے کہا سر میں تھوڑا سا چیزوں کو اندرونی طور پہ دیکھنے کا قائل ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنٹری بنیادی طور پر بینک کرپٹ ہو چکا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، ٹھیک ہے آپ کی کوششیں ہوں گی، مگر یہ کنٹری بینک کرپٹ ہے. اب یہ جو لوگ آئے ہیں ان کو تو میں زیادہ سیریس نہیں لیتا بیسیکلی. اچھا یہ فرمائیے گا کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ اب مذاکرات ہیں، جو اب بریدنگ سپیس کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھاتے ہیں، ہم بجلی کی قیمتیں بڑھاتے ہیں، ہم ٹیکسیشن کی سبسڈیز لیتے ہیں، تو اس کا تو افراط زر پہ جو اثر آئے گا، اور مہنگائی جو آلریڈی اب آدمی جو ہے وہ عوام جو ہے بلبلا رہی ہے، اس پہ پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو بجلی کی سبسڈی کے اوپر تو سمجھایا جا سکتا ہے، مگر الٹیمیٹلی تو ہمیں بڑھانا ہے. اور وہ ڈیفرمنٹ چلے جی 6 مہینے آگے ہو جائے گی، 5 6 8 مہینے آگے ہو جائے گی، مگر الٹیمیٹلی تو وہ ہونا ہے. ڈسکاؤنٹ ریٹ آپ کا مینیج آپ سے نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہارڈ کور انفلیشن ہے وہ آپ کا ڈبل ڈجٹ سے کراس کر کے بہت آگے چلا گیا ہے. تو عوام کے لیے تو میں یہی عرض کروں نا کہ عوام کے لیے کیا ہے، مگر میں آپ سے ندیم صاحب سوال مختلف کرتا ہوں. یہ ساری باتیں آپ مجھ سے کرتے رہتے ہیں، اکثر میں بھی آپ کے پروگرام میں آتا ہوں، آپ میرے پروگرام میں آتے ہیں. اس ساری پروگرام کا فائدہ کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. ابھی اسمبلی میں دیکھ رہا تھا پرائم منسٹر صاحب تقریر کر رہے تھے، اور ابھی عمران خان ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں، دونوں کی تقریریں سن لیں. اس کا کوئی تعلق ان چیزوں سے جو ہم بات کر رہے ہیں؟ تو ہم کیوں آپس میں ہم اور آپ کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ دیکھیں شبر زیدی صاحب، ان کا تو جو کام ہے اس وقت وہ کریں، کیونکہ ہر شخص اپنی ذات کے گرد گھوم رہا ہے اور ملک کا جو ہے وہ نہیں سوچ رہا. فکر تو ہمیں ہے کیونکہ ہم نے یہاں رہنا ہے، اور ہمارے مستقبل جو ہیں وہ اس ملک اور اس مٹی کے ساتھ وابستہ ہیں، لہٰذا پریشانی تو ہے. اب ہم آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اس وقت جو پاکستان کی اقتصادی صورتحال ہے، مطلب ظاہر ہے جون میں کتنا وقت رہ گیا ہے، ہم ایک کھائی کے بالکل دھانے پر کھڑے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کی بات بالکل دیکھیں میں نے کہا نا، میں تو 5 مہینے پہلے یہ کہہ چکا ہوں کہ ہم کھائی کے دانے پہ کھڑے ہیں. تو یہ تو اب آپ سارے تو آج کہہ رہے ہو نا، میں تو 6 مہینے پہلے کہتا. میں تو مگر پھر آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو صاحب کھڑے ہوئے ابھی اسمبلی میں تقریر کر رہے ہیں، ان کی تقریر جاری ہے، یا ایک دوسرے لیڈر جو ہیں وہ اسلام آباد میں تقریر کر رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے، ہماری قسمتیں تو ان کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے نا، تو ہم ان کو کیوں ٹالریٹ کر رہے ہیں؟ ہم کیوں ان کو برداشت کر رہے ہیں؟ کیوں ہم ان کو اٹھا کے باہر نہیں پھینک دیتے؟ کیا انہوں نے کیا ہمارے لیے کیا ہے جس کی بنیاد پر ہم ان کو اس طرح کی عزت دیتے ہیں، یہ ہمارے لیے فیصلے کرتے ہیں؟ یہ بتائیں نا مجھے. میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کر رہا ہوں، مگر یہ جو ہمارا دو رویے ہیں. میں ایک بڑا پاکستان کا بڑا ٹیکس پیئر ہوں، مجھے یہ اس کی شکل دیکھ کے مجھے کوفت ہوتی ہے جب وہ بلا وجہ کی ایک دوسرے کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، ایک اور کچھ اور کہہ رہا ہے. تو کیا ہماری قسمت اسی بات پہ رہ گئی ہے کہ ہم یہ کریں؟ مگر کمنگ بیک ٹو دی ادر تھنگ، دیکھیے بات یہ ہے ندیم صاحب کہ پاکستان میں میری ایک بات کو بڑی دھیان سے سنیں. پاکستان میں پچھلے کوئی 30 سال سے کوئی بنیادی معاشی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، اور پاکستان اپنی چادر سے زیادہ پیر پھیلا کر امپورٹ بیس اکنومی کے اوپر جا چکا ہے. اور ہماری اکنومی، اسپیشلی انرجی کی اکنومی، بجلی کی پرائس اور ہماری جو پیٹرولیم کی پرائس ہے، اس میں ہمیں عوام کو اس طرح عادی کر دیا ہے کہ وہ اب کسی بھی پرائس کی انکریز کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے وہ جسٹیفائڈ بھی ہو. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے پوری قوم کو ایک نشے پہ لگا دیا ہے، نشے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی ویگو گاڑی جو اس نے حرام کے پیسے سے خریدی ہے، جب وہ جاتا ہے پیٹرول پمپ پر، اور وہ پیٹرول کے پیسے میں اگر وہ پیٹرول کی قیمت 100 روپے بڑھ جائے، 1000 روپے بڑھ جائے، تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو وہ آدمی اور وہی پیٹرول کی قیمت اس آدمی کے لیے جو موٹر سائیکل پہ اپنے 4 بچوں کو لے کے جا رہا ہے، وہ سیم رکھی ہوئی ہے. ویگو والے کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، موٹر سائیکل والے کی کو کیا جو ہے وہ اس کا جو پیٹرول ہے وہ اس کے بچوں کی فیس کے برابر فیس کو کھا جا رہا ہے. اس تضاد کے ساتھ یہ ملک نہیں چل سکتا. شبر زیدی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ یہ فرمائیں
کہ ظاہر ہے اب اس وقت ہم ایک سچویشن میں ہیں, مطلب ہم ایک بڑی گمبھیر سچویشن میں ہیں. آپ کے نزدیک وہ کون سے 4 بنیادی چیزیں ہیں کہ جو کرنی بہت ضروری ہیں اس صورتحال کو مینیج کرنے کے لیے اگر ہم نکل نہیں سکتے؟ سب سے پہلی کوشش یہ کرنی ہے ہمیں کہ پاکستان کے تمام بازار شام کو 6 بجے بند ہو جائیں اور بجلی کی کنزمپشن کم کی جائے. پروڈکشن بڑھانے کی ضرورت بعد میں آئے گی, پہلے آپ انرجی کنزرویشن میں جائیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو کنزمپشن ہے, بجلی بنی ہوئی بجلی کہاں ضائع ہو رہی ہے. پہلا آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کے پورے پاکستان کے تمام بازار رات کو 6 بجے 12 بجے کھلتے ہیں اور رات کو 3 بجے 2 بجے بند ہوتے ہیں. یہ جو عیاشی قوم نے لگائی ہوئی ہے, دنیا کے کسی تہذیب یافتہ ملکوں میں بجز عربیوں کے غیر تہذیبی معاشرے کے, دبئی جیسے غیر تہذیبی معاشرے جو ہیں ان میں بازار کھلتے ہیں رات کو. کوئی تہذیب یافتہ ملک بازاری حکومت نہیں چاہتا, یہ بازاری حکومت ہے. ہمارے معاشرے میں بازاری جو ہے نا, ہمارے گھروں میں بازاری کو کہتے ہیں, جو طوائفوں کو بازاری کہتے ہیں. یہ بازاری جو طریقہ ہم نے لگایا ہے, صرف طوائفوں کے بازار رات کو کھلتے ہیں, کسی شریف آدمی کا بازار رات کو نہیں کھلتا. پہلے تو یہ آپ فیصلہ کریں, ٹھیک ہے؟ 6 بجے بعد کوئی پاکستان کا بازار نہیں کھلے گا. ہاں کوٹھے کھولنے تو آپ کھول لیں رات کو, ٹھیک ہے. دوسری چیز آپ کا یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو ان نیسیسری امپورٹس ہیں جو کہ آپ کرتے ہیں, فار آرگومنٹ سیک جو بھی آپ چیز امپورٹ کر رہے ہیں, آلدو پیسے آپ کے پاس ہیں مگر وہ آپ امپورٹ نہیں کر سکتے. عمران خان صاحب کے زمانے میں 11,000 گاڑی ایم جی کی امپورٹ ہوئی ہے, جو 1500 سی سی سے بڑی گاڑی ہے. یہ گاڑی کیوں امپورٹ ہوئی ہے؟ آپ کو گاڑیوں کی, ہیوی گاڑیوں کی امپورٹ پر, آپ کو ان چیزوں کی امپورٹ پر پابندی لگانی پڑے گی. دوسری چیز. تیسری چیز, آپ کو بنیادی اشیاء, جو پاکستان کی 5 بنیادی اشیاء ہیں جن میں آٹا, چینی, چنے کی دال, گھی اور چاول, ان کو پاکستان کو 5 سال کے لیے راشننگ کرنی پڑے گی عام آدمی کے لیے, کہ عام آدمی کو یہ راشن شاپ پہ ملیں گی. اور یہ لوگوں کی جو عیاشی ہے کہ جو اس کو مہنگی سے مہنگی خریدتے ہیں, وہ بند ہونا چاہیے. پاکستان کو راشننگ میں جانا چاہیے اپنی بیسک کموڈٹی کے اندر. انڈیا میں آج بھی راشن کارڈ ہے, امریکہ میں آج بھی فوڈ سٹیمپس ہیں. آپ کو یہ راشننگ کرنی پڑے گی, اس عیاشی کے ساتھ آپ نہیں چل سکتے. چوتھی چیز. 5ویں چیز, آپ کو اسمبلی کے اندر, اگر ان اسمبلیوں کو چلانا ہے تو اسمبلی کے اندر ان سب کو بند کریں 1 مہینے کے لیے, اور ان کو کہیں کہ وہ پاکستان کا اگلے 15 سال کا اکنامک پلان آپ کو دیں, چاہے گورنمنٹ اے کی ہو یا گورنمنٹ بی کی ہو. یہ نہیں, یہ مذاق جو چل رہا ہے, یہ مذاق بند کرنا پڑے گا. اور آخری چیز ہے, وہ ہے آپ کو اکنامک ایمرجنسی لگانی پڑے گی, جس میں آپ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کا جو انڈاکومنٹڈ پیسہ پاکستان میں چل رہا ہے اور جو گولڈ میں لوگوں نے پیسے رکھے ہوئے ہیں, اس کو آپ نے کیسے کنورٹ کرنا ہے. ندیم صاحب, آپ کسی بینک میں جائیں اور کسی لاکر کے سامنے بیٹھیں, اور بیٹھ کے آپ الاؤڈ نہیں ہے, آپ دیکھیں کہ کس طرح کیش اور ڈالر میں پاکستان میں ٹریڈنگ ہو رہی ہے. جو میں اور آپ باتیں کر رہے ہیں, یہ سب باتیں بیکار کی باتیں ہیں. اور شبر علی صاحب, مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. جی مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. شبر صاحب واپس آتے ہیں. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, وقت تو ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, میرے آج کے مہمان شبر زیدی صاحب, ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. شبر صاحب, بریک پر جانے سے پہلے آپ آخری پوائنٹ بتا رہے تھے, وہ آپ کہہ لیں, میں پھر آگے بڑھوں. آخری پوائنٹ یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کو ریزیڈینشیل اسکیم جو آپ اناؤنس کرتے ہیں, بیریا ٹاؤن کی اور یہ اور وہ, جو بھی آپ اناؤنس کرتے ہیں, آپ صرف ریزیڈینشیل اسکیم اس کو دیں گے جو ساتھ میں 25% مکان 120 گز یا 80 گز سے کم کے بنائے گا, تو اس کو ہاؤسنگ اسکیم ملے گی. اگر ہاؤسنگ اسکیم میں 80 گز سے کم کا زیادہ کا مکان ہے یا 120 گز سے زیادہ کا مکان ہے, تو ہاؤسنگ اسکیم اپروو نہیں ہوگی.
یہ قوم اب اس عیاشی کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتی. آپ پلیز اس بات کو سمجھیں کہ ہم کوئی ایکشن ایسا نہیں کر رہے جو ایک عام آدمی کے لیے جا رہا ہو. یہ قوم اس وقت ایک عیاشی کے لگی ہوئی ہے. یہ جو آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پارٹی دوسری پارٹی کے خلاف لگی ہوئی ہے, یہ سارے ڈرائنگ روم کے کھیل ہیں. یہ اسی طرح, اور مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب ہمارے پورا سسٹم جس میں میں بات کرتا ہوں اور اداروں کی بھی, وہ بھی مجھے انسینسیٹیو نظر آتے ہیں. مطلب مجھے پاکستان کی معیشت کے اوپر کوئی سینسیٹیوٹی نظر نہیں آ رہی ہے. اچھا شبر زیدی صاحب, اب ایک اور چیز ہے, دیکھیں اب آپ نے وقتی طور پہ اس کرائسس سے نکلنا تو ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ طے پا جائیں گے اس صورتحال میں کہ ہم جون تک پیٹرول کی پرائسز نہ بڑھائیں, ہم بجلی کی قیمت نہ بڑھائیں, اور جو ہم یہ سبسڈیز دے رہے ہیں ان کو کنٹینیو کریں, ہمیں کوئی ایک سپیس مل جائے اور پھر ہم کوئی اس میں استحکام لانے کی کوشش کریں؟ جون تک تو مل جائے گا, جون تک تو مل جائے گا. 1.5 مہینہ رہ گیا اس لیے, جون تک کا تو کوئی زیادہ بڑا ٹائم نہیں ہے. جون, مگر میرا سوال ہے کہ جون تک گزرنے کے بعد کیا ہوگا؟ مطلب آر یو سیئنگ کہ جون گزر گیا تو سارا طوفان ختم ہو جائے گا؟ مطلب مجھے یہ ٹائمنگ آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ واٹ از دی امپورٹنس آف جون کی کیا امپورٹنس ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. آپ کیوں کہنا چاہتے ہیں بار بار جون میں ہو جائے گا؟ اس کے بعد ظاہر ہے ایک شبر صاحب بجٹ آئے گا, بجٹ میں آپ اقدامات اٹھا سکتے ہیں, لے سکتے ہیں, ایک ڈسپلن جو ہے اس کا اظہار کر سکتے ہیں. ندیم میری بات سنو نا, دیکھیں ان کے لیے جو پولیٹیکل پارٹی پاور میں, ان کے لیے جون ریلیونٹ نہیں ہے. ان کے لیے تو یہ ریلیونٹ ہے کہ کیا وہ الیکشن میں جائیں گے صرف اقدامات کے ساتھ یا نہیں. دیکھیے ان کے لیے تو جون ریلیونٹ نہیں ہے نا. وہ تو یہ دیکھیں گے کیا اس چیز کو میں ڈیفر کر سکتا ہوں اس وقت جب میں الیکشن میں جاؤں. الیکشن میں جانا نہیں چاہتے وہ اس وقت. تو اب جون ان کے لیے ریلیونٹ نہیں ہے. میں آپ اس لیے جون کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں, میں جون کو اہمیت اس لیے نہیں دے رہا کہ ان پارٹی کے لیے جون کی کوئی اہمیت نہیں ہے, کیونکہ ان کو الیکشن اہمیت ہے کہ وہ کسی سخت اقدام کرنے کے بعد الیکشن میں جانا نہیں چاہیں گے. اگر وہ گئے تو ان کی خودکشی ہوگی. تو سوال اس بات کا نہیں ہے, مگر سوال یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے, میرا ذاتی ویو ہے, اور میں اگر آئی ایم ایف کو ایڈوائز کروں گا تو میں یہ کہوں گا کہ آپ ان سے بات ہی نہیں کریں. آپ ان کو یہ کہیں کہ ہم آپ کو ڈیفر کر دیتے ہیں, پروگرام کو سسپینڈ کر رہے ہیں, اور ہم اس پروگرام کو اسٹارٹ کریں گے جب نئی گورنمنٹ آئے گی. لیکن شبر زیدی صاحب وہ تو ٹھیک ہے, آپ جب نئی گورنمنٹ آئے گی تو ہمیں جو ڈالرز کی ضرورت ہے, ہمیں جو پیسے کی ضرورت ہے, وہ کدھر سے آئے گا؟ نہیں, میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ دیکھیں اگر چلے پورا ٹرم بھی کرتا ہے تو 1.5 سال ہی رہ گیا ہے نا. تو جو بھی گورنمنٹ آخری سال میں ہے اور الیکشن ہونے والا ہے, تو آپ لاجیکلی سوچیں نا کہ پولیٹیکل گورنمنٹ تو کبھی بھی ایسے فیصلے نہیں کر پائے گی نا, وہ تو ڈیفر کرتی رہے گی. تو اس لیے, اور آئی ایم ایف کو بھی پریشانی ہوگی, تو اس لیے بہتر نہیں ہے کہ پاکستان کے لیے جلدی الیکشن کرا کر ایک نئی گورنمنٹ کے ساتھ سخت پروگرام بھی لانا ہے تو لے آئیں. کیا خیال ہے, کیا پرابلم ہے اس پہ؟ لیکن شبر زیدی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو اس وقت جو مہنگائی کی صورتحال ہے اور عوام جو بلبلا رہی ہے اور بے روزگاری کی جو کیفیت ہے جس نے ایک ہیجان برپا کیا ہوا ہے, وہ تو ظاہر ہے اس کا کیا بنے گا؟ اس کا یہ بنے گا کہ جنہوں نے یہ اقتدار سنبھالا ہے وہ اس بات پہ پچھتائیں گے کہ وہ کیوں آ گئے اس وقت. دیکھیں بات یہ نا کہ ان کے پاس تو کوئی چوائس نہیں ہے نا. وہ تو کبھی بھی اینٹی اسٹرانگ ڈیسیژن نہیں لے سکتے نا. ان کو پاور پلانٹ بند کرنے پڑیں گے چلانے کے بغیر, بجائے الٹا ہوگا نا. آپ پاور پلانٹ بند کریں گے, آپ پیٹرول کی قیمتوں کو بڑھائیں گے, کموڈٹی پرائسز کو آپ پریشانی میں ڈالیں گے, تو وہ تو ان کو تو پریشانی آئے گی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی پریشانی کو دیکھنا ہے یا پاکستان کی پریشانی کو دیکھنا ہے, سوال یہ ہے نا. تو جو لوگ ہمارے مقتدر حلقے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو سمجھائیں کہ بھائی الیکشن کراؤ اور جاؤ. اگر تم آتے ہو تم آ جاؤ. مطلب کیوں اس عذاب کو کیوں پال رہے ہو کہ اگر تمہیں 1.5 سال حکومت کرنی ہے تو اس کے چکر میں پاکستان کو قربان کیوں کرنا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے, اگر پاکستان الیکشن لاجیکلی بنتا ہے اکتوبر میں تو کراؤ اس الیکشن کو, ختم کرو قصے کو. لیکن یہ فرمائے نا شبر زیدی صاحب کہ ٹھیک ہے الیکشن کروائیں, لیکن اگر جو نئی حکومت آتی ہے, جو بھی نئی حکومت آئے, وہ جب وہ سخت اقدامات اٹھائے گی تو عوام جو آلریڈی بلبلا رہی ہے وہ ان سخت اقدامات کو برداشت کر پائے گی؟
دیکھیں برداشت جو ہوتا ہے نا وہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتا نا. میرا مقصد ہے کہ وہ اختیار تو نہیں ہوگا نا, عوام کے پاس کیا چوائس ہے. میری بات یاد رکھیے گا ندیم صاحب کہ پاکستانی معاشرہ کبھی انقلاب نہیں لا سکتا. پاکستانی معاشرے میں ہم اور آپ شور مچاتے رہیں گے مگر یہاں کبھی انقلاب نہیں آئے گا. کبھی گورنمنٹ مہنگائی کے اوپر گورنمنٹ نہیں جائے گی. کوئی گورنمنٹ مہنگائی کے بنیاد پہ نہیں جائے گی. یہ گورنمنٹ جو ابھی آپ کی تبدیل ہوئی ہے مہنگائی پہ نہیں گئی ہے. یہ ایک پارٹی جو کل تک گورنمنٹ کے ساتھ تھی وہ آج گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ایم کیو ایم والے کل تک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, آج وہ ادھر آ گئے, ان کو کیا وجہ نظر آئی تھی. تو یہ آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ مہنگائی تھی تو مہنگائی تو ریزن نہیں تھی نا جی. تو اس لیے یہ آپ بھول جائیں کہ پاکستان میں کبھی کوئی ایسا وقت آئے گا کہ عوام اپنی گورنمنٹ کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. ہم تو چاہتے ہیں یہ وقت آئے, مگر پاکستانی جس ڈیموگرافی میں رہتے ہیں, جو پاکستانیوں کی اکثریت ہے, جو سکھر سے لے کر اٹک تک جو لوگ بستے ہیں نیچے, یہ انہوں نے کبھی تاریخ کے کسی زمانے میں کبھی انقلاب برپا نہیں کیا ہے. تو یہ دبتے رہیں گے, غلام بنتے رہیں گے, مگر یہ کبھی انقلاب برپا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شبر زیدی صاحب. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ناظرین, یہ تھے شبر زیدی صاحب, آپ نے ان کی گفتگو سنی. یقیناً پاکستان کے معاشی حالات جو ہیں وہ اس وقت دگرگوں ہیں, اور جس طرح سیاسی صورتحال ایک دست گروباں والی ہے, ظاہر ہے اس سے اعتراض ہونا چاہیے. ذاتیات بہت بعد میں ہوتی ہیں, پہلے ملک ہوتا ہے. ملک رہے گا تو آپ کا یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ بھی چلے گا. آپ جو سوچ رہے ہیں, جو اس عمل کا اظہار کر رہے ہیں, وہ بھی چلتا رہے گا. لیکن اگر ملک کو خطرات درپیش ہیں اور اس کے اندر ہم نے اس طرح کا ایک ہنگامہ خیز صورتحال پیدا کی ہوئی ہے, تو وہ یقیناً حوصلہ شکن ہونی چاہیے. اجازت دیجیے.